أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون۔ یہ چوتھا رکوع ہے سورہ بقرہ کا، اور چوتھے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے تخلیق آدم کا ذکر کیا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا ذکر ہے، پیدا کرنے کا، اور انسان کی زندگی کا مقصد اللہ نے بیان فرمایا ہے کہ اس انسان کے بنانے کا، حضرت آدم کو بنانے کا، انسان کے بنانے کا مقصد کیا ہے۔ یہ مسئلہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے آیت نمبر 30 سے لے کر اور آیت نمبر 39 تک۔ یہ 10 آیتیں ہیں، ان 10 آیات میں بڑی تفصیل ہے۔ آج پہلی آیت پر ہم گفتگو کرتے ہیں۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، اور اس وقت کو یاد کیجئے جب کہا تیرے رب نے فرشتوں سے کہ بے شک میں بنانے والا ہوں زمین میں ایک خلیفہ، ایک نائب۔ قالوا، فرشتوں نے کہا، اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، کیا آپ بناتے ہیں زمین میں جو فساد کرے زمین میں اور خون ریزی کرے، خون بہائے۔ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ، اور اے اللہ اس انسان کے بنانے کا مقصد اگر تیری تعریف ہے، تیری پاکی ہے، تیری بڑائی ہے، وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ، ہم تیری تعریف بھی کرتے ہیں، اور وَنُقَدِّسُ لَكَ، تیری پاکی کا اقرار اور اعتراف بھی کرتے ہیں۔ قال، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، انی اعلم ما لا تعلمون، بے شک میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ لیکن سب سے پہلی بات، حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا نہیں، ابھی پیدا نہیں کیا، بنانے سے پہلے فرشتوں کے سامنے اس کا ذکر کیا، مشورہ نہیں لیا۔ اللہ نے فرشتوں سے مشورہ نہیں لیا کہ بناؤ یا نہ بناؤ، آپ کی کیا رائے ہے، بلکہ ذکر فرمائے، ایک میں مخلوق بنانے والا ہوں زمین میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں۔ تو ایک تو یہ ہے، انی جاعل فی الارض خلیفہ، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، اور جب کہا تیرے رب نے فرشتوں سے بے شک میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ فرشتوں نے کیا کہا، اَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاء، اے اللہ آپ ایسی مخلوق بناتے ہیں جو زمین میں فساد اور خون ریزی کرے۔ فرشتوں کو کیسے پتہ لگ گیا؟ عالم الغیب تو ہے نہیں، انسان ابھی بنا نہیں ہے، اس کو دیکھا نہیں، فساد کرے گا، خون ریزی کرے گا، فرشتوں کو کیسے پتہ لگ گیا؟ بظاہر ہم دیکھیں تو انسان ہی فساد کر رہا ہے، خون ریزی کر رہا ہے، آئے دن ہم واقعات سنتے رہتے ہیں، ملکوں کی الگ جنگیں چل رہی ہے، ادارے الگ آپس میں لڑتے ہیں، افرادی طور پر لوگ الگ ہوئے، لوٹ مار دے کے دنیا کے اندر یہ سب کچھ جاری ہے۔ تو بظاہر تو ہمیں جو نظر آ رہے فساد کا مین جو کردار ہے وہ تو انسان ہے، جو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ اور پھر لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ تو فرشتوں کو یہ کیسے پتہ لگا کہ یہ فساد کرے گا اور خون ریزی کرے گا؟ تو مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ پہلی بات یہ ہے کہ لفظ خلیفہ اللہ نے فرمایا، انی جاعل فی الارض خلیفہ، بے شک میں بنانے والا ہوں زمین میں ایک خلیفہ۔ اس لفظ خلیفہ کو انہوں نے بنیاد بنایا۔ خلیفہ کی ضرورت کہاں پڑتی ہے؟ خلیفہ کا مطلب یہ ہے جو سسٹم سنبھالے، خلیفہ اسی کو کہتے ہیں، اللہ کا نائب جو نظام چلائے۔ خلیفے کی ضرورت کہاں پڑتی ہے؟ جہاں سسٹم ہو، جہاں خرابیاں ہوں، جہاں مسائل ہو، جہاں مشکلات ہو، اور پھر اس کو کنٹرول کرنے والا ہو۔ تو اس لفظ خلیفہ کو بنیاد بنا کر فرشتوں نے بات کہی۔ یہ بھی ہو سکتا ہے
دوسری اہم بات، چونکہ انسانوں کے بنانے سے پہلے زمین پر جنات آباد تھے۔ جنات تو بہت پہلے سے، تخلیق کائنات کے بعد بہت پہلے اللہ نے جنات کو بنایا ہے، فرشتوں کو بنایا ہے۔ جن کس کو کہتے ہیں؟ جسم ناری یتشکل باشکال مختلفہ، ایک مخلوق ہے جس کو اللہ نے کس سے بنایا ہے؟ آگ سے، اور جس شکل میں آنا چاہے وہ آ سکتے ہیں۔ ہماری اس مجلس میں موجود ہوں گے، ہر جگہ، کوئی جگہ خالی نہیں رہتی، ہر گھر میں جنات ہوتے ہیں، ہر جگہ، نیک بھی ہے بد بھی ہے۔ جیسے انسانوں میں نیک برے ہیں، ایسے جنات میں بھی نیک اور برے ہیں، بڑی لمبی لمبی عمریں ہوتی ہیں ان کی۔ جیسے ابلیس کچھ جن ہے، کان من الجن ففسق عن امر ربی، وہ شیطان ہے جس نے اللہ کے حکم کی نافرمانی کی، یہ بھی جن ہے نا۔ تو یہ جنات، تو اب ایک تو انہوں نے جنات کے اوپر قیاس کیا کہ جنات پہلے آباد تھے اور آئے دن میں آپس میں لڑائیاں ہوتی تھی، جنگیں چلتی رہتی تھی، لڑائیاں ہوتی تھی۔ کئی بار ایسا ہوا کہ فرشتوں کے ذریعے سے ان پر اللہ کا عذاب آیا، اللہ کا عذاب پڑتا تھا ان کے اوپر۔ تو جنات کو، جیسے جنات ایک مخلوق ہے کائنات میں آباد ہے، انہوں نے کہا ایسے انسان بنے گا وہ بھی یہی کام کرے گا، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، بے شک میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اب بظاہر اگر ہم دیکھیں تو زمین کے اندر جتنا فساد ہے اور جو قتل و غارت گیری ہے وہ سب انسان کر رہا ہے، لیکن اللہ کے ہر حکم میں بڑی حکمت ہے۔ ہماری سمجھ تو معقولات کی دنیا تک ہے، ہم اتنا جانتے ہیں اتنی اللہ نے ہمیں عقل دی ہے، اور اس عقل کا استعمال بھی اگر ہم دنیا میں دیکھیں بہت کم لوگ ٹھیک استعمال کرتے ہیں عقل کا۔ دنیا ایک ایسی جگہ ہے، خواہشات کی جگہ ہے، یہاں انسان آ کر کے نعمتوں میں الجھ کر کے، آزمائشوں میں الجھ کر کے سب کچھ بھول جاتا ہے، مقصد سے ہٹ جاتا ہے۔ ورنہ اگر انسان سوچے اور عقل کو ٹھیک استعمال کرے، فرمایا 3 قسم کی مخلوقات اللہ نے پیدا کی ہے حدیث میں۔ ایک وہ مخلوق ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے عقل رکھی ہے، عقل اللہ نے دی ہے، لیکن ان میں خواہش نہیں ہے۔ فرشتے عقل ہے، خواہش نہیں ہے، کوئی کھاتے نہیں ہے، پیتے نہیں ہے، کوئی خواہش کی ضرورت ان کو نہیں پڑتی، نیند ان کو نہیں آتی، بس ایک مخلوق اللہ نے بنا کے کائنات کا سسٹم اللہ نے ان کے ہاتھوں میں دے دی ہے، ان کی الگ ذمہ داریاں لگا دی ہے۔ ایک مخلوق وہ ہے کہ جن کے اندر خواہش ہے، عقل نہیں ہے۔ جانور ہیں، پرندے ہیں، جو باقی مخلوقات ہیں، ان میں خواہش ہے، عقل نہیں ہے۔ اور ایک وہ مخلوق ہے کہ جس کو اللہ نے عقل بھی دی ہے، خواہش بھی دی ہے، انسان ہے، اللہ نے عقل بھی رکھی ہے اور خواہش بھی اللہ تعالیٰ نے دی ہے۔ تو جس انسان کی عقل، جس شخص کی عقل اس کی خواہش پر غالب آ جائے، اپنی زندگی کو کنٹرول کر لے، زندگی کے مقصد کو سمجھے، غیر ضروری چیزوں میں نہ الجھے، غیر ضروری دوستیاں ہیں، غیر ضروری تعلقات ہیں، غلط خواہشات ہیں، ایک اصول کی زندگی گزارے، تو فرمایا جس کی عقل خواہش پہ غالب آ گئی اس کا مقام فرشتوں سے بھی بڑھ جاتا ہے، اس کا مقام فرشتوں سے بھی بڑھ جاتا ہے۔ اور جس شخص کی خواہش عقل کے اوپر غالب آ جائے اس کا مقام جانوروں سے بھی بدتر ہو جاتا ہے۔ دیکھیں نہیں کیا ہو رہا ہے، یہ فلسطین میں کیا ہو رہا ہے۔ اور یہ نہیں، اس میں عالم اسلام کے جتنے حکمران ہیں یہود و نصارہ کے پٹو یہ برابر کے شریک ہیں۔ پاکستان، سعودی عرب نمبر 1 جو اسلام کے مرکز پہ بیٹھا ہوا ہے، حکومت برطانیہ کا پروردہ، ان کو لانے والے کون ہیں؟ حکومت برطانیہ ہے۔ سلطنت عثمانیہ کو توڑا، لا کے ان کو بٹھا دیے مسلمانوں کے اوپر، ٹکڑے ٹکڑے کر کے چھوٹے چھوٹے، تم خوش رہو یہ تمہارا ہو۔ اسے پاکستان بنانے کے بعد انگریز نے کیا کیا؟ چھوٹے چھوٹے ٹکڑے بنا کے یہ چودھری ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، اور چند ہاتھوں میں حکومت دے دی، سنبھالو، اور ہمیں بیوقوف بنا دیے۔ ہم کبھی ادھر چھلانگ مارتے ہیں، کبھی ادھر چھلانگ مارتے ہیں، اب تبدیلی آئے گی، اب وقت بدلے گا، اب وقت بدلے گا۔ بیوقوف بنایا ہوا ہے، وہ اپنے مزے کر رہے ہیں۔ یہ پوری دنیا، عالم اسلام دیکھو یہ ہو رہے، یہود و نصارہ
عیسائیوں میں اور یہود میں کتنی سخت جنگ ہے۔ عیسائیوں کا نظریہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام ہمارے خدا ہیں، خدا کے بیٹے ہیں، یہ کہتے ہیں۔ اور حضرت مریم کے بارے میں ان کی سوچ کتنی، اور ادھر یہودی کیا کہتے ہیں؟ نعوذ باللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ولد الزنا ہے، یہ حرام سے پیدا ہوئے۔ حضرت مریم کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ اچھی عورت تھی۔ سوچ کا اختلاف دیکھیں، لیکن اسلام کے خلاف دونوں ایک ہو گئے۔ امریکہ دیکھو بیٹھا ہوا وہاں پر بدماشی، اور یہ ایک وقت وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، یہ دن بدلتے رہتے اللہ کے یہاں۔ کچھ وقت آئے اس کے ایک زمانہ آئے گا، حدیث میں ہے کہ یہودیوں کی ایسی پٹائی لگے گی کہ پتھر بھی ان کو پناہ نہیں دے گا، پتھر بھی پناہ نہیں دے گا۔ تو ان کا انجام کیا ہوگا؟ پتھر بھی پناہ نہیں دے گا، پتھر کے پیچھے چھپیں گے، پتھر آواز دے گا کہ اے عیسیٰ دیکھو یہ میرے پیچھے یہودی چھپا ہے۔ تو یہ وقت بدل جاتا ہے، لیکن بظاہر دیکھو انسان کی درندگی کو دیکھو، صفاقی کو دیکھو، اور سب عالمی اسلام کے حکمران تماشائی بنے ہوئے، بم برس رہے بچوں پر۔ اس دن افطاری کے لائن میں بچے اور بچیاں کھڑی ہیں، ان پہ گولیاں برس رہی ہیں۔ بھائی یہ تو لڑنے والے لوگ نہیں ہیں، ان سے لڑو جو تم سے لڑتے ہیں۔ تو یہ چیزیں دیکھے ہو رہی ہے، بے حسی دیکھو مسلمانوں کی، اور ہمارے یہاں میچور ہیں، اور اس کی وہ کون کر رہے؟ KFC والے اور یہ سارے لوگ، بڑے بڑے لوگ جا کے تماشائی بنے ہوئے، ٹکٹیں دے رہے سب۔ ہمیں سمجھ ہی نہیں ہے، ہماری عقل، ہماری خواہش عقل پر اتنی غالب آ گئی، ہم پاگل ہو گئے۔ 2 روپے آ جاتے ہیں نا، ہمارے پیر زمین پہ نہیں ٹکتے، الٹے چلتے ہیں۔ سمجھ ختم ہو گئی، صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، حق کیا ہے، باطل کیا ہے، سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے، یہ ناپید ہو چکا ہے۔ بس زندگی گزر رہی ہے، جانور بھی اپنا ٹائم پورا کر رہے ہیں، کھاتا ہے پیتا ہے، خواہش پوری کر رہے ہیں، نیند آ جاتی ہے سو جاتے ہیں، وہی انسان کر رہے سب۔ خدا کہاں ہے جس نے ہمیں بنایا کہ حلال حرام کو سمجھو، صحیح غلط کا سمجھو؟ کافروں کو ہم کیا روئے؟ ہمارے مسلمان ممالک میں دیکھو، ہمارے اسلامی دنیا کو آپ دیکھیں، مسلمان کتنے خراب ہو گئے۔ یہ نظام تعلیم ہے، یہ مسلمانوں کا قتل عام ہے اسکولوں میں۔ بس بچہ بچی کو بینچ پہ بٹھا دیے، اور اداروں کے اندر مخلوط الٹا اسلام کو کہتے ہیں۔ سختی ہے اسلام میں، سختی نہیں ہے، اصول ہے۔ جس خالق نے ہمیں بنایا اس میں زندگی گزارنے کا ہمیں طریقہ سمجھایا ہے۔ انسان بن کے زندگی گزارو، جانور بن کے زندگی مت گزارو، اصول بتایا، زندگی گزارنے کا طریقہ سمجھایا۔ کہاں ہے وہ؟ لگے ہوئے بس زندگی گزر رہی ہے۔ تو جس کی خواہش عقل پہ غالب آ جائے، فرمایا وہ جانوروں سے بھی بدتر ہو جاتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ نے ذکر فرمایا ہے۔ لیکن بہرحال پھر بھی انسان کے بنانے کا، اگر ساری انسانیت ایک طرف، انبیاء اور ان کے صحیح ماننے والے ایک طرف، پھر بھی تخلیقی انسانی کا مقصد مکمل ہو جاتا ہے، پھر بھی مکمل ہو جاتا ہے انسان بنانے کا مقصد۔ ضروری نہیں ہے کہ سارے کے سارے وہ چند انسان بھی اگر اچھے ہو، اللہ کا حکم مکمل ہو جائے۔ انسان کے بنانے میں کوئی نہ کوئی حکمت ہے جو اللہ جانتے ہیں، ہمیں اس کی سمجھ نہیں ہے۔ تو یہاں پر یہ پہلی آیت ہے، باقی انشاءاللہ اس کی تفصیل کل بیان کریں گے۔